سیاست میں موقع دیا نہیں جاتا، موقع لیا جاتا ہے. اچھا، بس جواب میرا اتنا ہی ہے. ہم سیاست میں موقع لیا جاتا ہے، دیا نہیں جاتا. وہ لوگ جنہوں نے نیشنل کانفرنس کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی، اپنی نوکریاں چھوڑی، اپنے ہر طریقے کی جو ہے قربانی دی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو نظر انداز کیا گیا. اس پہ آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ نہیں، میں کہوں گا نوکریاں چھوڑنا کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا ہے مینڈیٹ کا. خدمت کی گئی، اتنے سال لگائے گئے اس امید سے کہ پارٹی ہمیں سرائے گی. نہیں، خدمت کرنے کے لیے آپ کو مینڈیٹ اور الیکشن لڑنا ہی ضروری نہیں ہوتا. تو ایک باریک سا سوال ہے میرا آپ سے کہ نیشنل کانفرنس نے ابھی حالیہ میں ہی جو اسمبلی انتخابات ہیں اس میں 51 کے قریب جو ہے وہ مینڈیٹ بانٹے ہیں. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ 30 کے قریب ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جن کے ہم والد کی بات کریں یا دادا کی بات کریں یا پردادا کی بات کریں وہ سیاست میں تھے. اس میں کیا جرم ہے کہ اگر اس میں کیا جرم ہے کہ اگر نیا چہرہ کوئی آتا ہے، کوئی نوجوان چہرہ آتا ہے، کیوں بار بار ایک ہی سیاست؟ گجر پہاڑی میں بٹے ہوئے لوگ ہم پونچھ راجوری میں دیکھتے ہیں، تو کیا آپ کو کبھی اس چیز کا افسوس نہیں ہوا کہ جب نیشنل کانفرنس اقتدار میں تھی اس وقت ایس ٹی کا یہ مسئلہ جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا، تو آج پونچھ راجوری میں یہ صورتحال دیکھنے کو نہیں ملتی؟ ہم نے اکثر دیکھا ہے، سنیں رام صاحب سنیں، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ والد اگر لیڈر ہے تو اس کا بیٹا لیڈر بنتا ہی بنتا ہے. مینڈر کی سیاست میں گھمسان شروع ہو گیا ہے، نامینیشنز پر لیے گئے ہیں، ریلیز کا آپ نے تصویریں بھی سوشل میڈیا پر دیکھی ہوں گی، کس قدر جو ہے لوگ کا جماوڑا جو ہے اپنے اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹس کے ساتھ ہے. آج میرے ساتھ نیشنل کانفرنس سے ملے مینڈیٹ کو یعنی کہ جاوید رانا صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ ٹی ایس ایل کے ساتھ جڑنے کے لیے. رانا صاحب، آج آپ نے نامینیشن بھرا ہے اور کس طریقے کی آپ کی امیدیں جو ہیں لوگوں سے وابستہ ہوئی ہیں، جس طریقے کا آپ کو سپورٹ ملا ہے، جس طریقے کی حمایت جو ہے وہ آپ کو ملی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا جو پیار، محبت اور شفقت اور تعاون میرے ساتھ میری اس جو میری 20-25 سال کی جو پالیٹکس ہے، سیاست ہے، یہ قابل تعریف ہے. میں میڈل سیگمنٹ کی عوام کا نہایت ہی ممنون ہوں کہ وہ مشکل سے مشکل ٹائم میں میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جو آج آپ نے یہ جن سیلاب دیکھا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ رہی ہے کہ جو میں نے اپنے دور اقتدار میں یہاں ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کو جاری رکھا، اور جو میرا آنے والا مشن ہے، جو میرا منشور ہے آنے والا، کیونکہ میں جو ووٹ میں نے اگر مانگا بھی ہے تو وہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ مانگا ہے، اور جو میری جو کارکردگی ہے سب یہاں اپنے سیگمنٹ میں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے میں نے اپنی سیگمنٹ میں اپنے دور اقتدار میں کام کیے ہیں، چاہے وہ روڈ کمیونیکیشن کا ہو، ایجوکیشن سیکٹر میں ہوں، یا دوسرے ڈپارٹمنٹس ہوں، پاور ہو، واٹر سپلائی ہو، جس کو آپ نے نام بدل کے جل شکتی کہہ رہے ہیں، تو وہ کیے. اور دوسرا یہ تھا کہ لوگوں کو تھوڑا سا اتنا اندازہ ہو گیا کہ کام کرنے اتنے سہل نہیں ہوتے ہیں. جہاں میں نے یہ گورنمنٹ ٹوٹنے کے بعد، سرکار ٹوٹنے کے بعد کام چھوڑے تھے، وہیں رہے. آپ نے دیکھا جہاں جہاں بھی جاتے ہیں، آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ شکایت کرتے ہیں، جس روڈ کو میں نے جس جگہ پہ چھوڑا تھا، جس برج کو میں نے جس جگہ پہ چھوڑا تھا، اور وہ وہیں ابھی یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے ایک برج بن رہا ہے 20-25 کروڑ کا. یہ میں نے سی آر ایف میں 2 برج لائے تھے، ایک ڈاک بنگلو کی سائڈ ہے اور یہ نیچے ہے. تو وہ سٹرکچر کھڑا ہے، 20-25 لاکھ کروڑ روپیہ لگا ہے اس پہ، اور کچھ نہیں ہے، وہیں چھوڑا ہوا ہے. تو لوگوں میں ایک تو یہ بھی ہے. دوسری سب سے بڑی، اور میں کہوں گا کہ پہلی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں رہی ہیں، اور بالخصوص 5 اگست 2019 کو جو ہمارے ساتھ بربریت اور جبر و طغیان کی چکی ہم پہ چلی، اور ناانصافی، اور یہ ہمیں ہیوملیٹ کیا گیا، انسلٹ کیا گیا جموں کشمیر کے لوگوں کو. اسٹیٹ کو ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا، اسٹیٹ کا درجہ توڑ دیا گیا، ہمارا اسپیشل سٹیٹس ختم کر دیا گیا، 370 کو ختم کر دیا گیا، 35A کو ختم کر دیا گیا. اور اس کے بعد جہاں جو لوگوں کے ساتھ دھوکے ہوئے ہیں، اس کا ایک ریزنٹمنٹ لوگوں میں ہے، ایک سیلاب ہے. اور آپ آنے والے ٹائم میں دیکھیں گے جیسے مینڈر سے یہ ایک سیلاب اٹھا ہے، یہ پوری جموں کشمیر میں اسی طریقے سے سیلاب اٹھیں گے. اور انشاءاللہ ہم سویپ کریں گے انڈیا بلاک، انڈیا الائنس کے جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں، انشاءاللہ ہم سویپ کریں گے.
राणा साहब, हाल में ही हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला गांदरबल में एक रैली से खिताब कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने अपनी टोपी उतार कर लोगों के सामने वोट के लिए अपील की है। तो आपको नहीं लगता कि या हम ये मान लें कि हम लोगों को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते? लोगों को फॉर ग्रांटेड तो लिया नहीं जा सकता है, लोग ही ताकत है। और हमने ये कहा, हमारा ये मानना है कि सरदारी अवाम का हक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आपने देखा, बाबा कौम शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला साहब ये फरमाया करते थे, उनका ये कौल था कि सरदारी अवाम का हक है। तो लोगों के सामने तो हम स्टेट के स्टेटस के लिए और इसके लिए तो हम झोली फैला सकते हैं अवाम नास के सामने। हम किसी बातल ताकत के आगे तो झुके नहीं हैं, ना ही इंशाल्लाह झुकेंगे। हमने अपनी सियासत पे, अपने किरदार पे हमने सौदा नहीं किया है, हमने जम्मू कश्मीर के लोगों का सौदा नहीं किया है। लेकिन अवाम के हम ताबे हैं, अवाम हमारी सरदार है। और अवाम के से मांगना या अवाम को ये कहना कि आप हमारी मदद करें, और ये जो इलेक्शन होगा ये मैंडेट होगा 370 और 35A का, जो स्टेट को तोड़ा गया, 370 को तोड़ा गया, तो हम उसी को लेके इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर हम कामयाब हो जाते हैं और बीजेपी और आरएसएस और ABC टीम नाकामयाब हो जाते हैं, तो उनका नाकाम हो जाते हैं, तो हमारी कामयाबी उसमें यही रहेगी कि जो उन्होंने किया हमारे साथ वो गलत था। उसी बेस पे हम कह रहे हैं। तो यही हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को और इंडिया ब्लॉक को मैंडेट देंगे, हमारी कामयाबी होगी, उमर अब्दुल्ला स्टेट को लीड करेंगे। जी, मान लेते हैं कि आप असेंबली इंतखाबात जो शुरू होने वाले हैं 18 सितंबर से, इसमें आपकी जीत हो जाती है, तो क्या कोई अगर ऐसा तरीकाकार होता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ आपको हाथ मिलाना पड़े, तो क्या आप ये वादा करते हैं आवाम से कि जिस पार्टी की आज आप तनकीद भी करते हैं, जिसकी आप टांगे खींचते हैं, उस पार्टी के साथ आप हाथ नहीं मिलाएंगे? वो तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि ये कोई भी बीजेपी का मंशूर, बीजेपी की पॉलिसीज़ हैं, वो तो एक नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात है। वो तो किसी भी सूरत में वो मुमकिन नहीं है, वो नामुमकिन बात है। हम अपोजिशन में बैठेंगे और पहली बात तो ये कि हम सरकार बनाएंगे इंशाल्लाह। मैंने पहले भी कहा, बीजेपी का जो है वो इस पोजीशन में बीजेपी नहीं रहेगी, क्योंकि बीजेपी ने अपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी ने सामने अपनी हार तस्लीम कर ली। अब इस वक्त भी आप देखेंगे कि जो लोग बीजेपी के साथ चलते रहे उनको मैंडेट ही नहीं दिए, नए लोगों को मैंडेट दे दिए, तो उनमें लीडरशिप की कमी है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी हुआ ना, लॉयलिस्ट वर्कर्स को नज़रअंदाज किया गया। मैं ये बताता हूँ कि बीजेपी में लीडरशिप की कमी है। बीजेपी में कोई ऐसा लीडर नहीं है, वो तो हज़ार मांगे हुए लीडर हैं। तो बेसिकली एक तो ये है, और बीजेपी का कोई ऐसी सूरत हाल बनती दिखती नहीं है, क्योंकि जम्मू में भी उनका कोई बेस नहीं रहा है, कश्मीर में तो है ही नहीं है। पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी उन्होंने अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए हैं, सरेंडर हो गए, और वो एक तनकीद भी रही और उस पर एक सिग्नल भी गया नेशनल लेवल पे। इसलिए आप बीजेपी ने कुछ इधर उधर करके कैंडिडेट मैनेज किए हैं, और मुझे लगता नहीं है कि उनको अवाम का जो है वो सपोर्ट मिल पाएगा। राणा साहब, मैंडेट बढ़ते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी हमने इस तरीके की तब्दीलियां देखी हैं, जिस दौरान हमने देखा है कि वो लोग जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, अपनी नौकरियां छोड़ी, अपने हर तरीके की जो है कुर्बानी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को नज़रअंदाज किया गया। इस पे आप कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, मैं कहूँगा नौकरियाँ छोड़ना कोई क्राइटेरिया नहीं होता है मैंडेट का। खिदमत की गई, इतने साल लगाए गए इस उम्मीद से कि पार्टी हमें सराहेगी। नहीं, खिदमत करने के लिए आपको मैंडेट और इलेक्शन लड़ना ही ज़रूरी नहीं होता है। आप तंजीम में रह के खिदमत कर सकते हैं, और तंजीम के पास बड़ी दूसरी गुंजाइश भी रहती है कि तंजीम कहाँ किसको अकोमोडेट करे। और पहली बात तो ये है कि हम अलायंस में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अलायंस में जो इंडिया ब्लॉक है कांग्रेस के साथ हम मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जाहिर है कि हमने सीटों का आपस में बंटवारा करना है। तो उन लोगों का क्या जो आपसे अलग होगी, जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर करना है, तो अगर आप तंजीम के साथ चल रहे हैं, आपकी कमिटमेंट तंजीम के साथ है, तो मैंडेट लेने देने से भागना नहीं होता है। मैंने गडकरी साहब की एक बात एक इंटरव्यू में मैंने सुनी थी कि उन्होंने एक बार किसी लेडी को मैंडेट दे दिया, और जब पार्टी में और प्रेशर पड़ा और मैंडेट वापस लेना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो उनको खर्चा वर्चा दिया था, उस लेडी ने कहा कि ये आप लीजिए, और बाकी पैसा कुछ खर्च हो गया है, वो भी मैं आपको वापस करूँगी, और
میں جو آپ کا کینڈیڈیٹ ہوگا میں اس میں اس کی سپورٹ کروں گی. تو انہوں نے کہا میں نے چھوٹے لوگوں میں بڑا پن دیکھا اور بڑے لوگوں میں چھوٹا پن دیکھا. تو یہ تو کوئی بات ہوئی نہیں کہ بھئی آپ نے کوئی نوکری چھوڑی ہے یا آپ نے کوئی یہ کیا ہے تو آپ اس کو مینڈیٹ ہی ملے گا, آپ ایم ایل اے ہی بنیں گے, وہ نہیں ہے. آپ ایم ایل سی بھی بن سکتے ہیں, اپر ہاؤس میں بھی جا سکتے ہیں. آپ اگر آپ کے پاس کافی سکوپ رہتا ہے خدمت کرنے کا پاور میں, جب پارٹی پاور میں آتی ہے تو ظاہر ہے کہ جو تنظیم کے لوگ ہیں انہی میں ان کو امپاور کیا جاتا ہے. تو ایسا آپ نہیں سمجھتے کہ ان لوگوں کے جانے سے, الگ ہونے سے پارٹی میں درار آئی یا پارٹی کمزور ہوئی ہے؟ کوئی ایسی مجھے لگتا نہیں ہے, کیونکہ نیشنل کانفرنس سے بہت سے یہ جتنے بھی اس وقت جو جموں کشمیر میں لوگ ہیں یہ نیشنل کانفرنس سے ہی نکل کے گئے ہیں. ان کا سیاسی گھرانہ جو رہا ہے, پولیٹیکل جو سینٹر رہا ہے وہ نیشنل کانفرنس ہی رہا ہے. نیشنل کانفرنس کے ٹرینڈ کیے ہوئے لوگ ہیں یہ, اور انہوں نے پارٹی چھوڑی, نیشنل کانفرنس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, ہم دیکھتے ہیں پونچھ راجوری میں اکثر ذات برادری پر ووٹنگ ہوتی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ذات برادری پر ووٹ لینے کے بعد یہ جو یہاں کی پارٹیز ہوتی ہیں یا جس طریقے سے نیشنل کانفرنس ہے یہ کس طریقے سے کام کرے گی؟ ہم نے نیشنل کانفرنس کی بہت ساری ریلیز ایسی دیکھی ہیں جس میں ہم نے تضاد برپا کرتے ہوئے بیانات بھی سنے ہیں, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, جو آپ نے تضاد کی بات کی, جو کنٹروورشل سٹیٹمنٹ کی بات کی, وہ تو میرے نوٹس میں نہیں ہے کس نے کیا کہا. برکیف جہاں تک ذات برادری کا تعلق ہے, نیشنل کانفرنس کا اپنا ایک منشور ہے کہ شیر کشمیر کا کیا ارشاد, ہندو مسلم سکھ اتحاد. اور یہی نعرہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں یہ نعرہ جانا چاہیے تھا, اور جب اگر یہ پورے ہندوستان میں ہندو مسلم سکھ اتحاد کا نعرہ جائے گا تو یہ دیش جو ہے مضبوط ہوگا, خوشحال ہوگا. یہاں ذات برادری کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے اور ایکسپلائٹیشن رہی ہے, کیونکہ سرکاری سپانسرڈ ایجنسیاں تھیں جو ہمارے یہاں گجر پہاڑی کے بیچ میں دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کی. لیکن وہ یہ ہے کہ انسانوں کو بانٹنے والے چال تم اپنی ہار گئے, دل کا ہے یہ فیصلہ ہم بٹ کر بھی ایک ہوئے. آج آپ نے ہماری ریلی دیکھی ہوگی, یہاں تو ہر ذات برادری کے لوگ تھے, ہندو مسلمان پہاڑی گجر سب لوگ تھے. تو یہاں نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہر برادری کے آدمی کا سپورٹ ہے, وہ چاہے بالا کوٹ سے ہو, مینڈر سے ہو, من کوٹ سے ہو. یہاں ہمارے سامنے کوئی ذات برادری کا ایشو نہیں آیا اور انشاءاللہ آگے بھی کبھی نہیں. گجر پہاڑی میں بٹے ہوئے لوگ ہم پونچھ راجوری میں دیکھتے ہیں, تو کیا آپ کو کبھی اس چیز کا افسوس نہیں ہوا کہ جب نیشنل کانفرنس اقتدار میں تھی اس وقت ایس ٹی کا یہ مسئلہ جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا, تو آج پونچھ راجوری میں یہ صورتحال دیکھنے کو نہیں ملتی؟ دیکھیں, نیشنل کانفرنس نے یہ, کیونکہ یہ سینٹر اسٹیٹ جو ریلیشنز ہیں, سینٹر کے کیا پاور ہیں اور وہ اسٹیٹ کے کیا پاور رہتے ہیں, کچھ ایسی باتیں ہیں جو جموں کشمیر اور سب ریجنز ایک کمیٹی بنائی جس پہ ہم نے آٹونمی اور ریجنل سب ریجنز کی بات کی, اور آٹونمی پہ ہم نے ایک ریزولوشن دیا, پارلیمنٹ کو ایک بھیجا. تو جہاں تک گجر پہاڑی کا ایشو ہے, نیشنل کانفرنس نے ہر بار جو ہے مجھے لگتا ہے کہ پہاڑی کاز کو گورنمنٹ آف انڈیا کے آگے سبمٹ کیا ہے. اب اس بار جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا نے شیڈول ٹرائب دے دیا, لیکن میں آپ کو یہ ایک واضح بات کہہ دینا چاہتا ہوں, اور جو لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں گجر پہاڑی ایشو کو کہ نیشنل کانفرنس نے ہماری سپورٹ نہیں کی, وہ ذرا یہ سوچیں کہ یہ جو لوگ پہاڑی اسٹالورڈس, پہاڑی لیڈرشپ جو تھی, وہ ان کا پولیٹیکل ایفیلیشن کہاں تھی؟ مرزا رشید صاحب, جو میں کہوں گا کہ بابا پہاڑی کہنا چاہیے ان کو, مرزا رشید صاحب ہیں, ہمارے مشتاق بخاری صاحب ہیں, ہمارے یہ شیر کوہستان میں کہتا ہوتا تھا مرحوم شریف طارق صاحب کو, کشمیر سے ہماری پہاڑی لیڈرشپ تھی, یا پیر پنجال سے ہماری پہاڑی لیڈرشپ تھی. تو یہ ہمارے سردار رفیق حسین خان تھے, ہمارے دوسرے لوگ پہاڑی لیڈرشپ یہاں. تو یہ سب نیشنل کانفرنس کی دین تھی. نیشنل کانفرنس نے ان کو امپاور کیا, منسٹر بنایا, چیئرمین بنے, اسپیکر بنے, اور پھر انہوں نے اپنے اس انٹائٹلمنٹ کو, پاور کو استعمال کیا اور پہاڑی کاز کو گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس لے گئے. اگر ایک عام آدمی جائے گا تو اس کو کون پوچھے گا؟ ظاہر ہے کہ ایک اسٹیٹ کا اسپیکر, ایک ڈپٹی چیف منسٹر, تو ان کی تو پاور میں سے ہوتی ہے. بھی تضاد تو ہم دیکھ رہے ہیں نا, ایسا تضاد کیوں؟ پھر بھی کانفرنس کی لیڈرشپ, جو نیشنل کانفرنس کی جو
کافی عرصہ اسٹرگل کے بعد ان کو اسٹیٹس ملا، لیکن اس میں نیشنل کانفرنس کی ہی کنٹریبیوشن رہی ہے۔ لیکن آپ کے مینیفیسٹو میں بھی ریزرویشن کو لے کر کہا گیا ہے کہ ریویو کیا جائے گا، تو ایسے میں پہاڑی قبیلہ جو ہے وہ آپ سے ناراض بھی دکھائی دے رہا ہے کہیں نہ یہ بھی اس بات کو بھی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ ریویو کرنا ریویو تو کوئی بھی ایکٹ بنتے ہیں ان میں ریویو ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، تو کچھ جیسے آپ کا یہ ریزرویشن ان پروموشنز، ایس ٹی ایس سی کا ایک اسٹرگل چل رہا ہے پچھلے 20 سال سے، ریزرویشن ان پروموشنز اور بیک لاگ ہماری جو پوسٹیں جا رہی ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ریویو ہوتی رہتی ہیں۔ اب اور دوسرا یہ ہے کہ اسٹیٹ اسمبلی جو ہے وہ نہ تو کسی کو شیڈول ٹرائب دے سکتی ہے، نہ شیڈول ٹرائب کا اسٹیٹس واپس لے سکتی ہے۔ پہاڑیوں کو شیڈول ٹرائب مل گیا ہے اور اس میں ریویو ہوتا رہے گا، نئی چیزیں ایڈ ہوتی رہیں گی، اسٹیٹ لیول پہ باتیں ہوتی رہی، وہ کسی ایک کمیونٹی کسی پہاڑی کے بارے میں نہیں ہے، وہ شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب، یہاں جو شیڈول ٹرائب 1 ہے، شیڈول ٹرائب 2 ہے، وہ سبھی اس میں آئیں گے۔ اور نیشنل کانفرنس کی کمٹمنٹ رہی ہے تمام طبقہ جات کو ساتھ لے کے چلنا، تمام ریجنز کو ساتھ لے کے چلنا، ہم اسی بیس پہ ہیں، اسی سٹینڈ پہ ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کاسٹ پولیٹکس کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے آپ کے اوپینین میں؟ دیکھیے، کاسٹ پالیٹکس جو ہے وہ نیشنل کانفرنس نے جو پالیسی نیشنل کانفرنس کی رہی ہے، پالیسی اور پروگرام اور ایجنڈا نیشنل کانفرنس کا رہا ہے کہ اتحاد اور اتفاق کی بات ہمیشہ کی ہے، ہندو مسلم سکھ اتحاد کی بات کی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کاسٹ پالیٹکس ہے اس میں بھی پالیٹکس انوالو ہے۔ جب تک وقت آ رہا ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کی پہچان کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو سمجھ رہے ہیں جو ذات پات کے نام پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کر کے سیاست کرنا چاہتے ہیں، ہم نے مینڈر سے اس کا خاتمہ کر دیا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی ذات پات پالیٹکس نہیں ہے، ہم سب لوگ جو ہیں میکسیمم 80% لوگ جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم نیشنل کانفرنس کے اوپر۔ نیشنل کانفرنس پر یہ الزامات ہیں کہ نیشنل کانفرنس ریلیجس کارڈز جو ہے وہ کھیلتی، جو کہ ریلیجن کو ٹارگٹ کرتے تھے۔ ایسے میں کوئی بھی علماء، کوئی بھی سیاسی لیڈر ہے جو وہ سامنے نہیں آیا جس نے اس کی جو ہے وہ مذمت کی ہو، اور لوگوں کی جانب سے یہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس ہی واحد ایسی جماعت ہے جو اس طریقے کی ذات برادری کی جو ہے وہ باتیں کرتی ہے اور لوگوں کو بانٹتی ہے۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ نیشنل کانفرنس شیر کشمیر کا کیا ارشاد ہندو مسلم سکھ کے تحت ہمارا یہ ایجنڈا ہے، منشور ہے۔ اب ذات برادری کی جو بات کرتے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں، تو آپ بھی اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، وہ سب کے سامنے، پورے ہندوستان میں سب کو پتہ ہے کہ ذات برادری کی بات کون کرتا ہے۔ مذہب کے نام پہ لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، ذات پات کے نام پہ لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ نیشنل کانفرنس کا ایسا کوئی پروگرام اور ایجنڈا نہیں ہے۔ نیشنل کانفرنس سب کو لے کے چلی ہے ساتھ میں۔ آپ دیکھ لیں کہ جموں میں جب عمر صاحب، فاروق صاحب یا یہ اقتدار میں رہے، آپ جموں میں دیکھیے کتنا جموں کو ہم نے ریپرزنٹیشن دی ہے، کتنے لوگ منسٹر وہاں سے بنے۔ لداخ میں ہم نے ریپرزنٹیشن دی ہے، یہاں گجر کمیونٹی کو دی ہے، پہاڑی کمیونٹی کو دی ہے۔ تو یہ کہنے کی بات ہے نا، یہ ہم پہ یہ الزام نہیں لگ سکتا ہے۔ یہاں جن لوگوں پہ الزام لگے گا، جن لوگوں کی کنسٹینسی ہے یہ کہ ذات پات کے نام پہ لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، وہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ جو الائڈس ہیں، جو ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کا یہ پروگرام ہے۔ نیشنل کانفرنس اس سے کوسوں دور ہے۔ رن صاحب، آپ طویل عرصے سے سیاست کے میدان میں، اور خاندان جو ہے آپ کی خاندانی ایک روایت جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے، تو ایک باریک سا سوال ہے میرا آپ سے کہ نیشنل کانفرنس نے ابھی حالیہ میں ہی جو اسمبلی انتخابات ہیں اس میں 51 کے قریب جو ہے وہ مینڈیٹ بانٹے ہیں، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ 30 کے قریب ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جن کے ہم والد کی بات کریں یا دادا کی بات کریں یا پردادا کی بات کریں، وہ سیاست میں تھے، یعنی کہ ایک روایت چلتی آ رہی ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ روایت ختم کرنے کی ضرورت ہے؟ نیشنل کانفرنس میں ہی ایسا ہوا ہے، اور 30 کے قریب میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ 30 کے قریب ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو خاندانی طور پر سیاستدان ہیں، تو ایسے میں نیشنل کانفرنس کیوں نہیں کسی نئے چہرے خاندان کے بیچ میں ہی رکھتے؟ سیاست میں موقع دیا نہیں جاتا، موقع لیا جاتا ہے۔ اچھا، بس جواب میرا اتنا ہی ہے۔ ہم سیاست میں موقع لیا جاتا ہے، دیا نہیں جاتا ہے۔ تو اس میں کیا جرم ہے کہ اگر اس میں کیا جرم ہے کہ اگر نیا چہرہ کوئی آتا ہے، کوئی نوجوان چہرہ آتا ہے، کیوں بار بار ایک ہی سیاست؟ آپ پہ الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، بھارتیہ جنتا پارٹی کہتی ہے کہ آپ ڈائناسٹ پولیٹکس کو فالو کرتے ہو، یعنی کہ آپ خاندانی جو سیاست ہوتی ہے جو ہے، اب اس میں دیکھ لیجیے مودی صاحب کو چھوڑ کے باقی سب دیکھ لیجیے وہاں کیا ہے۔
खिलाफत तो भी वो भी करते हैं नहीं, उनमें भी देख लीजिए ना क्या चल रहा है। नहीं मतलब आप ये नहीं मानेंगे कि खानदानी सियासत नेशनल कॉन्फ्रेंस में है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जुर्म क्या है। ये कोई इसमें कोई वो नहीं है, कोई दान में कोई चीज़ इसमें नहीं मिलती है कि हम दान कर देते हैं, किसी को मैंडेट दे देते हैं। हमने अक्सर देखा है, सुने राणा साहब सुने, हमने अक्सर देखा है कि वालिद अगर लीडर है तो उसका बेटा लीडर बनता ही बनता है। समझ ली मैंने बात। अगर एक सिंगर है तो उसका लड़का सिंगर होगा, तो आप क्या कहेंगे? जरूरी नहीं, ये भी जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं। अगर जरूरी नहीं है उसका बेटा भी डॉक्टर होगा, ना, लेकिन क्यों आप अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही, मैं ये आपको बताता हूँ कि अगर आपका लड़का डिलीवर कर सकता है, आपका भाई, आपके फादर डिलीवर कर सकते हैं, तो उनके अगर आपके भाई भी डिलीवर कर सकते हैं, वो सियासत में आ जाएंगे। दूसरा आदमी डिलीवर, ये सियासत जो है वो कोई डिलीवर करने पे मिलती है, लोगों का कॉन्फिडेंस जीतने पे मिलती है। कौन लोगों का कॉन्फिडेंस जीतता है, ये एक इम्तहान है, वो तो इम्तहान है। हमने तो आप तो आप यूपीएससी करेंगे, दूसरा करेंगे, एक ज़िंदगी में एक बार इम्तहान देंगे। हमारे तो रोज़ इम्तहान होते हैं, हमारे तो हर रोज़ इम्तहान होता है, सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है। तो हम तो लगे हुए होते हैं कि भाई 5 साल के बाद हमारा इम्तहान होना ही होना है। और फिर आज सियासत में कंपटीशन इतना है कि डेली हमारे इम्तहान होते हैं। तो लिहाजा वही आदमी पॉलिटिक्स में टिक सकता है जो डिलीवर कर सकता है, लोगों का कॉन्फिडेंस जीत सकता है। अगर कोई 10 पीढ़ी कॉन्फिडेंस लोगों का बहाल कर रहा है, तो उसमें क्या जुर्म है कि हम कहेंगे नहीं जी ये कोई ख़ानदानी पॉलिटिक्स है। ये कोई, आप देख लीजिए कि ये डिलीवर करना है। किसमें ये तसल्ली बख्श जवाब तो नहीं था। चले आगे बढ़ते। आप बताएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैंडेट पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की किसी को मैंडेट चेंज करते हैं तो उसकी ज़मानत जब्त होती है, तो वो डिलीवर नहीं कर पाता है। ख़ानदानी पॉलिटिक्स का ये पॉलिटिक्स है जिसके साथ लोग जुड़ जाते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ 15-25 साल में 96 में मैंने इलेक्शन लड़ा था, तो अब एक लोग जुड़ जाते हैं, तो लोग अगर जुड़ जाते हैं तो हम इसको मुंतकिल कर देते हैं दूसरी नस्ल में। लोग ये हमें अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को। कोई कितने अरसे तक इसको कंटिन्यू, मियाँ अल्ताफ़ साहब के दादा पॉलिटिक्स में थे, मियाँ साहब, बाबा साहब एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, मियाँ साहब एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, एमपी हैं, उनके मैंडेट, उनके बेटे को मैंडेट दिया है। तो वही आपने बात की है। तो मेरा कहने का ये है कि वो डिलीवर कर रहे हैं ना, वो डिलीवर कर रहे हैं। अगर लोगों को मंजूर नहीं है तो दूसरी बार तो कोई नहीं आएगा, वो डिलीवर कर रहे हैं। तो डिलीवर करना बड़ी बात। बहुत अरसे तक रहे हैं, लोगों की जो है रहनुमाई करते रहे हैं, तो किस हद तक आपने लोगों की, मेंढर के लोगों की खास तौर पर पसमानगी दूर करने की कोशिश की है? देखिए, मैंने अल्लाह के फजल से हर गांव में एक हाई स्कूल दिया, स्कूल एजुकेशन में मैंने काम किया। हर गांव में मैंने हाई स्कूल दिया, हायर सेकेंडरीज मैंने दिए। मैंने डिग्री कॉलेज यहाँ लाया, एक मेंढर में डिग्री कॉलेज है। मैंने एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल लाया, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है। मैंने एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम किए। मैंने रोड कम्युनिकेशन में काम किया। आज देख लें, जब मैं बना था यहाँ सिर्फ एक बीजी मेंढर और बीजी पुंछ रोड थी और बीजी मेंढर सुनकोट रोड थी। आज हर गांव में 3-3, 4-5 सड़कें आपको मिलेंगी। और ये मुझे याद है 2007 में 26 प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट में आए थे। रिकॉर्ड है, आप निकाल के देख सकते हैं। 26 प्रोजेक्ट में से 21 मेंढर में लेके आए। इस वक्त 2-2, 2,500 हज़ार प्रोजेक्ट नबार्ड में इन्होंने दिए हैं। मेंढर को क्या मिला? मेरे बात, जहाँ मैंने छोड़ा था वहीं है। जो स्कूल की बिल्डिंग मैंने छोड़ी थी वहीं है। जहाँ मैंने मिनी सेक्रेटरीट को छोड़ा था वहीं है। जहाँ मैंने ये ब्रिज छोड़े थे वहीं है। जहाँ जिस सड़क को मैंने छोड़ा था वहीं है। अब मैं समझता हूँ, लोगों से भी अपील करता हूँ कि आप मुझे मैंडेट दें। मैं एक तो इन कामों को आगे लेके जाऊँगा, और जो आगे मेरा विज़न है, जो मैंने आगे बताया है, उसको हम लेके चलेंगे। तो मैं कहूँगा कि सियासत जो है नज़रिए पे और डेवलपमेंट पे हमें करनी है, ज़ात पात पे नहीं करनी है। तो मेरा जो डेवलपमेंट का जो मेरा कामकाज रहा है, वो लोग उससे वाकिफ़ हैं। मेरा वे ऑफ स्टाइल जो रहा है, वो वर्किंग स्टाइल जो मेरा रहा है, वो मेंढर के लोग जो हैं वो उससे वाकिफ़ हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उसी स्पीड से, उसी रफ्तार से, उसी लगन से मैं काम करूंगा। और जो
میرے منشور میں ہے، جو میرے اس ایجنڈا میں ہے پروگرام، اس پہ میں انشاءاللہ کام کروں گا۔ چلیں، بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ جاوید رانا، نیشنل کانفرنس کے مینڈیٹ پر لڑ رہے مینڈر کانسٹیچوئنسی سے، جن کا کہنا ہے کہ لوگوں کو ان کے کام کا اندازہ ہے اور جس کی بنا پر جو ہے اس بار اسمبلی انتخابات میں عوام جو ہے وہ فیصلہ کرے گی۔